اکبر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر تھے۔ انہوں نے ایک ایسا قبہ پہنا ہوا تھا جس کو انہوں نے اپنے سینے پر کانٹوں سے اٹکایا ہوا تھا، یعنی وہ بٹن وغیرہ نہیں تھے، کانٹے تھے۔ ایک روایت میں ببول کے کانٹے بھی آیا ہے۔ بس اس وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور کچھ یوں استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قبا کو سینے پر کانٹوں سے کیوں اٹکائے ہوئے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنا تمام مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ یہ سن کر جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر پر سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ اے ابو بکر، کیا تم مجھ سے اپنے اس فقر پر راضی ہو یا خوش ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابو بکر، اس حال میں تم اپنے رب سے خوش ہو یا ناراض ہو؟ یہ سن کر صدیق اکبر رو پڑے، اشبار ہو گیا، اس کی آقا ابو بکر اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ طبرانی، ابو نعیم وغیرہ نے باروایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا ہے کہ جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے ایک مجلس مشاورت قائم فرمائی جس میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت اسید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے صحابہ موجود تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہی کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا اور کسی ایک معاملے پر مشاورت جاری تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے، سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے پر متفق ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے بھی یہی عرض کی، آقا میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے متفق ہوں۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ابو بکر غلطی کرے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور میرے رب کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ عیش و راحت و فراغت کی زندگی بسر کرتی ایک قوم سبا، جنہوں نے اللہ عز و جل کی نافرمانی، عیاشی اور سیاہکاری کو اپنا شیوا بنا لیا، تو پھر سیلاب کی صورت ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ انشاءاللہ عز و جل آج رات 9:15 بجے مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی نیپال گنج میں ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں براہ راست سنت بھرا بیان فرمائیں گے، جس کا موضوع ہے قوم سبا کا انجام۔ نیپال پوکھرا اور اس کے اطراف میں مقیم عاشقان رسول سے اس سنت بھرے بیان میں شرکت کی مدنی التجا ہے۔ نیز یہ سنت بھرا بیان مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام صفحہ 422 پر بحوالہ المعجم الاوسط للطبرانی منقول ہے
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے 2 زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور،
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مقبل على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صلوا علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، دل کو جو عقل
دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، ہم تو ہیں آپ دل فگار، ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑے کے گل کو نو بہار، کون ہمیں رلائے کیوں، چھیڑے کے گل کو نو بہار، کون ہمیں رلائے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے در حضور سے سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا
جائیں ہم ہے تو رضا نراسی تو جرم پہ گر لجائیں ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ پھوکار سب کی کھائے کیوں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں گا. حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا بھر میں ہر شب جمعہ میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں سے پنجاب کے شہر چکوال میں ہونے والے سنتوں برے ہفتہ وار اجتماع میں ہم حاضر ہیں. اور آج کا یہ چکوال میں ہونے والا سنتوں برا اجتماع مدنی چینل کے ذریعے براہ راست دنیا بھر میں عاشقان رسول بھی اس میں شامل ہیں. آج ہم اس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی پسند فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا،
جن کو صحابہ کرام نے بھی پسند فرمایا اور جن کو امت نے بھی پسند کیا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا، جن میں سے چند ایک خصوصیات کو آج ہم یہاں پر ذکر کریں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بہت سے اوصاف عطا فرمائے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو خود بیان فرمایا. جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں. مفسر شہیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ کے تحت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اس آیت مبارکہ میں سچ لانے والے سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور وصدق بہ تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات بابرکت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سفر ہجرت تو یاد ہی ہوگا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں اپنے پیارے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر آرام فرما ہیں، وہ مبارک راتیں، وہ مبارک گھڑیاں، وہ مبارک سفر، اور پھر غار ثور کی وہ بابرکت گھڑیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کیا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر لے لیں، وہ مجھے ایک رات والی نیکی دے دیں. وہ بابرکت گھڑیاں جو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان دونوں پیاروں کی اس گھڑی کی کیفیت اور باتوں کو یوں بیان کیا، اس واقعے کو، کہ جب کفار بالکل قریب پہنچ گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی محبت میں جو ہے وہ بے قرار، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اطہر پر ایک خوف سا ہے کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ لوگ نقصان نہ پہنچا دیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. ترجمہ کنز الایمان. صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ یعنی اطمینان اتارا. اس آیت مبارکہ میں ثانی اثنین اور لصاحبہ میں صاحب سے مراد بالاتفاق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے. اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے کہ سکینتہ علیہ میں علیہ کی ہاں ضمیر سے مراد بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
کبھی سکینہ زائل نہیں ہوا جب کفار مکہ کے شر کی وجہ سے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا. چونکہ کفار مکہ ان کے تعاقب میں تھے، غار کے باہر جب صدیق اکبر نے کفار کی موجودگی کو محسوس کیا تو آپ پریشان ہو گئے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے مدد یوں فرمائی کہ کفار اندھے ہو گئے اور آپ دونوں کو دیکھ نہ سکے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ غیر مسلم جیسے ہی غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے. اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ دونوں کہیں اور تشریف لے گئے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یوں فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. ترجمہ کنز الایمان، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور ان کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا، اگر تم دونوں کسی مشورے پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا. 27ویں پارے میں ایک مشہور آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن شوذب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا خوف خدا قرآن پاک شاہد ہے. جیسا فرمائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ کریم فرماتا ہے اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آیت میں اتقا سب سے بڑا پرہیزگار سے مراد تفسیروں میں ہے کہ اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بلکہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتقا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو بڑا متقی ہے وہ آگ سے دور رکھا جائے گا. اب آپ قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ یاد آ رہی ہوگا آپ کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اتقا ہے تم میں سے، بڑا متقی. اور قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا ہے. تو ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھو تو پتا چلا کہ اتقا سے مراد صدیق اکبر اور اللہ کے ہاں اس امت میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے زیادہ عزت والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے خوف خدا کا عالم تو یہ تھا کہ تفسیر در منصور میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کاش میں کوئی سبزہ ہوتا جسے چوپائے کھا جاتے، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. بس اس وقت جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ خوف کے عالم میں یہ جملے کہے
کہ کاش میں کوئی سبزہ ہوتا جسے چوپائے کھا جاتے، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. یعنی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے خوف خدا کے سبب یہ کہہ رہے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا عالم یہ تھا. اور قرآن پاک نے ان کو اتقا کہا، بڑا متقی. اور متقین کے فضائل قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. کہیں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، کہیں فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، اور کہیں فرمایا ان للمتقین مفازا، کہیں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور کہیں فرمایا ان اللہ يحب المتقین، اور کہیں فرمایا کہ ان المتقین فی مقام امین، اور کہیں فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. متقین کے تو قرآن نے فضائل بیان کیے. اور اتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے مال خرچ کیا رب کی بارگاہ میں رضامندی پانے کے لیے، اپنے مال کو خرچ کر کر کے غلام آزاد کیے، مال خرچ کیا. پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے یار خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مقام پر قرآن پاک نے فضیلت بیان فرمائی. جیسا کہ 30ویں پارہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی. صدر الافاضل مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی ان آیات مبارکہ، یعنی وہ جو وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى بھی ہے، اسی صورت کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. ان آیات کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک حضرت صدیق اتقا، سب سے بڑے پرہیزگار. اور انہی آیات میں جو بڑے بدبخت کا بھی ذکر ہے وہ امیہ بن خلف ہے. امیہ بن خلف حضرت بلال کو جو اس کی ملک میں تھے دین سے منحرف کرنے، یعنی منہ پھیرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا، انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ امیہ نے سیدنا بلال کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں، اور اس حال میں بھی کلمہ ایمان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر جاری ہے. آپ نے امیہ سے فرمایا اے بدنصیب، اے خدا، ایک خدا پرست پر یہ سختیاں. آپ نے فرمایا اے بدنصیب، ایک خدا پرست پر یہ سختیاں. اس نے کہا آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہو تو خرید لیجئے. آپ نے بڑی بھاری قیمت دے کر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کر آزاد کر دیا. اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اس میں بیان فرمایا گیا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کوشش اور امیہ کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی. یہ صدیق اکبر رضا الہی کے طالب ہیں اور امیہ حق کی دشمنی میں اندھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی فضل و شرف عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل میں نوازتا ہے. یا آپ کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت عطا کی، یہ آیت مبارکہ عطا کی، تو آپ کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ نوازتا ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 عطا فرمائی. فرمایا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
صلو علی الحبیب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہم نیاز مندوں کو بھی نوازتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس کا کنز الایمان میں میرے آقا اعلی حضرت یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اور تفسیر در منصور میں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں وصالح المؤمنین سے مراد سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں۔ کون کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کی عطا سے ملائکہ بھی مدد کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی مدد کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تو کیا کہنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مددگار جبریل اور نیک ایمان والے، اور نیک ایمان والوں سے مراد سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر رضا الہی کا اعلان ہے، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گراں قیمت دے کر آزاد کیا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ صدیق اکبر کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت مبارکہ بنو ہاشم، بنو تمیم، بنو عدی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو جعفر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سیدنا علی بن حسین سے یہ جو بات منقول ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور علی المرتضی شیر خدا کے بارے میں نازل ہوئی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اگر ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تو پھر کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ پوچھا گیا کہ اس میں تو ان کے کینے کا ذکر ہے، حالانکہ ان کے دلوں میں تو ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے۔ فرمایا اس کینے سے مراد زمانہ جاہلیت والا کینہ ہے جو ان کے قبیلوں بنو عدی، بنو تمیم، بنو ہاشم میں پایا جاتا تھا۔ جب یہ لوگ
یہ تمام لوگ اسلام لے آئے تو کینہ ختم ہو گیا اور آپس میں شیر و شکر ہو گئے، نیز ان کے مابین اس قدر الفت و محبت پیدا ہو گئی کہ ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں درد ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے ہاتھ کو گرم کر کر کے آپ کے پہلو کو ٹکور کرنے لگے، تو رب تعالیٰ کو یہ ادا بس اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا اخوان علی سرر متقابلین، کہ آپس میں بھائی ہیں تختوں پر روبرو بیٹھے۔ اللہ نے اتنی محبت ان میں ڈال دی۔ اور میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ خدا میں اٹھائی جانے والی تکلیفوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ نے راہ خدا میں بہت تکلیفیں اٹھائیں لیکن دین اسلام پر صبر و استقامت کے ساتھ کاربند رہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ خدا میں تکالیف کو برداشت کرنے کو قرآن پاک نے اس قدر پسند فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر پسند فرمایا کہ ان کی فضیلت میں آیت نازل فرما دی، تو ہمیں ان کی اس جو ہے وہ کیفیت سے، اس راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنے والے عمل سے ہمیں بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی راہ خدا کے مسافر بنے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی تکالیف اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والے بن جائیں۔ قرآن پاک اس فضیلت کو اپنی نظر میں رکھے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک واتبع سبیل من اناب الی، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع آیا۔ اس آیت کے تحت تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں من اناب سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ جب آپ ایمان لائے تو چونکہ آپ نامی گرامی تاجر تھے، اس وقت کے سیاسی حلقوں میں آپ کا بہت اثر رسوخ تھا، نیز اس وقت کے مشہور و غیر مشہور چھوٹے بڑے تمام تاجروں میں آپ کی ایک امتیازی حیثیت تھی، اس لیے آپ کے ایمان لانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح بہت تیزی سے پھیل گئی۔ آپ کے قریبی تاجر دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعید ابن زید، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام وغیرہ بہت حیران ہوئے اور اس حیرت انگیز خبر کی تصدیق کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بے یقینی کی کیفیت میں آپ سے پوچھنے لگے اے ابو بکر یہ ہم نے کیا سنا ہے آپ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں؟ آپ نے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں اپنے قبول اسلام کا واقعہ سنا دیا، بس یہ سننا تھا کہ سبھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت سعد کو خطاب فرمایا گیا کہ اے سعد تمہاری سعادت مندی اسی میں ہے کہ اس شخصیت یعنی صدیق اکبر کی پیروی کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوصاف حمیدہ کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا وہ جسے فرمان برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، تفسیر خازن میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے حق میں نازل ہوئی۔ بہت سے مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کیا، جیسا کہ سورہ سجدہ میں حامیم السجدہ میں فرمایا
بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں ہم سے چھپے نہیں، تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھلا یا جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ جو جی میں آئے کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت میں امان سے آنے والا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خرچ کو کس قدر پسند فرمایا، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنز الایمان، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فضائل صدیق اکبر کو بیان کیا، چنانچہ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ بخشنے والا عزت والا۔ تو تفاسیر میں ہے کہ بعض اقوال کے مطابق یہ آیت کریمہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کی نیکیوں کی قبولیت کو قرآن نے بیان کیا، اہل بیت سے محبت کو قرآن نے بیان کیا، رب کی رحمت کا ان پر ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تواضع کرنے والوں میں ان کا ذکر فرمایا، آواز پر پست کرنے والوں میں ان کا ذکر فرمایا، جو بارگاہ محبوب میں ادباً اپنی آوازوں کو پست رکھتے۔ ان کی فضیلت قرآن پاک سورۃ الحجرات میں یوں بیان کی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ وہ پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی نا کہ آوازوں کو پست رکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم و بعض صحابہ نے اتنی احتیاط کر لی، خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض و معروض کرتے۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ادب کو پسند کرتا ہے، ان کی اسلام کی دعوت کو پسند فرمایا، ہمت والے کاموں میں ان کو ذکر فرمایا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو فرمایا نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ جب یہ آیات بھی صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے جب یہ آخری آیت نازل ہوئی نا وادخلی جنتی، تو صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں موجود تھے، آپ نے یہ آیت سنتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی پیاری بات ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب، یعنی موت کے وقت یہ بات تمہیں بھی کہی جائے گی۔ اللہ 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 اللہ، وادخلی جنتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر ان قریب یہ بات تجھے بھی کہی جائے گی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل و برکات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خصوصیات میں محدثین و مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آپ کی پہلی خصوصیت آپ کا نام صدیق ہے، آپ کو یہ عظیم سعادت حاصل ہے کہ آپ کے رب نے صرف آپ کا نام صدیق رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہیں رکھا گیا۔ پھر دوسری خصوصیت آپ کی، آپ رفیق ہجرت، تیسری خصوصیت یار غار، چوتھی خصوصیت مومنین کی موجودگی میں امامت۔ اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو تمام مومنین کی موجودگی میں نماز پڑھانے کا حکم دیا، آپ کے علاوہ کسی صحابی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنا وزیر بنایا،
بلکہ وزیر خاص، کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرح وزیر خاص ہیں کہ آپ تمام امور میں آپ سے مشاورت فرمایا کرتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اسلام، ثانی غار، غزوہ بدر کے دن ثانی عریش اور مزار پر انوار میں ثانی قبر ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کسی کو فوقیت اور فضیلت نہیں دیتے تھے. اور جبریل امین کی گفتگو صدیق اکبر سنا کرتے کہ اکثر اوقات جب سیدنا صدیق جبریل امین کی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو آپ سنا کرتے، لیکن آپ جبریل امین کو دیکھا نہیں کرتے تھے. اور آپ کی رضا کے بارے میں آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کو یہ بھی سعادت حاصل کہ پورا عالم، بلکہ سب دنیا والے، پورا عالم، انبیاء، اولیاء، سب رب کی رضا چاہتے ہیں. اور آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی رضا خود رب تعالیٰ چاہتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ اول ہیں، بلکہ صرف خلیفہ اول ہی نہیں بلکہ بہت سارے معاملات میں ان کو اولیت حاصل ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست، بچپن کی دوستی، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے اظہار اسلام کرنے والے، سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے، سب سے پہلے قرآن کو نام مصحف دینے والے، سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ آپ کو کہہ کر پکارا گیا، سب سے پہلے نفقہ کی تقرری آپ نے کی، سب سے پہلے خطیب بھی آپ ہی ہیں کہ جب آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یوں آپ اسلام کے سب سے پہلے خطیب کہلائے اور سب سے پہلے محافظ، سب سے پہلے مقیم بیت المال، بلکہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بیت المال قائم فرمایا. ابتدائی اسلام میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے بہت تکلیفیں دی گئیں تو آپ نے مشرکین کے شر سے آپ کو بچایا. یوں آپ سب سے پہلے محافظ کہلائے، سب سے پہلے بیت المال کو قائم کرنے والے کہلائے، سب سے پہلے عتیق کا لقب آپ کو ملا، سب سے پہلے مبلغ اسلام آپ کہلائے، سب سے پہلے معین الاسلام آپ کہلائے، سب سے پہلے امیر الحج آپ کو بنایا گیا. اپنے والد کی حیات میں سب سے پہلے خلیفہ آپ بنے، اپنے والد کی حیات میں سب سے پہلے خلیفہ جو انتقال کرنے والے وہ آپ ہیں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنانے والے آپ ہی ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ افضلیت ملی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک ہم میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے میرے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب کہتے ہیں کہ حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں. پھر ان کی باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ رسالت میں مقام و مرتبہ پتہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کھڑے تھے. اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ فرمایا، پھر گلے لگا کر آپ کے منہ کو چوم لیا. اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے ابو الحسن میرے نزدیک بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے. اللہ 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 اللہ.
بلکہ وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وہ عمر ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صدیق اکبر کی نیکیاں کس درجہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو کر کے خرچ کی اسے جنت کے دروازوں سے اس طرح آواز آئے گی اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث میں خرچ کی بھی فضیلت ہے۔ کنجوسی کرنے والوں چھوڑ دو کنجوسی، بخل چھوڑو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو کر کے خرچ کی اسے جنت کے دروازوں سے اس طرح آواز آئے گی اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پس نمازی کو باب الصلاۃ سے، اہل جہاد کو باب الجہاد سے، صدقات و خیرات کرنے والے کو باب الصدقہ سے اور روزہ دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کسی کو ان تمام دروازوں سے بھی پکارا جائے گا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو سارے دروازے پکاریں گے؟ روزے دار کو باب الریان پکار رہا، نمازی کو باب الصلاۃ پکار رہا، اہل جہاد کو باب الجہاد سے پکارا جا رہا، صدقات و خیرات کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جا رہا۔ عرض کی آقا کوئی ایسا ہے جسے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر اور یقیناً تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں پتہ کیسے استقبال ہوگا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے یہاں تشریف لائیے۔ اس حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بڑے تعجب سے پوچھا آقا کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھیں گے جس کا سارے اہل جنت استقبال کر رہے ہوں گے؟ آقا کیا ہم بھی اس کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر وہ تم ہی تو ہو۔ ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پس میرا جس آسمان سے گزر ہوا وہاں میں نے اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا پایا۔ تمام آسمانوں میں آپ کا نام، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے شب معراج عرش اعظم کے گرد، کہاں میرے آقا صدیق اکبر کا نام ہے؟ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے میں نے آج عرش اعظم کے گرد سبز جواہر پر نورانی قلم سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق لکھا ہوا دیکھا۔ بلکہ محسن کائنات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، محسن کائنات کے محسن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روزے قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کو سب سے زیادہ اپنے مال کے ذریعے نفع پہنچانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اپنا مال اتنا خرچ کیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، کانٹے جھاڑیوں کے لگا کے اس پر لگا، اس کو چادر کو جو ہے وہ کانٹوں سے جو ہے وہ سمیٹا ہوا، اور ایک موقع پر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے، پتہ کیا کیا؟ پتہ کیا کہا اللہ کے حبیب کے سامنے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ مجھے ابو بکر سے بڑھ کر کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا. انہوں نے کیا کہا؟ عرض کیا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ، ہائے ہائے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کہتے ہیں کہ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان اور میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں. سونیا یہ سارا کچھ آپ ہی کا تو ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے. فرمایا لوگوں میں جس نے اپنی دوستی اور مال کے ذریعے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیے وہ ابو بکر صدیق ہیں. پس اب کیا اللہ کے حبیب نے حکم کیا دیا؟ پس ابو بکر صدیق سے محبت رکھنا، ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا میری امت پر واجب ہے. امت پر واجب کیا ان سے محبت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کی حفاظت کرنا. بلکہ خدا رضائے صدیق کو چاہتا ہے. قرآن پاک کی آیت میں بھی اس کا ذکر آیا، ایک اور روایت میں بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ان کے پاس بیٹھا تھا. وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے تشریف فرما تھے، جس میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے. وہ بات آ گئی نا، کانٹے لگے ہوئے تھے. اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو بکر نے ایسا چوغا کیوں پہنا ہوا ہے؟ فرمایا اے جبریل، اس نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے مجھ پر قربان کر دیا ہے. جبریل نے عرض کیا اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ان سے پوچھئے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں یا ناراض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھ سے راضی ہو یا نہیں. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا میں اپنے پروردگار سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. اللہ نے سلام بھیجا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کے لیے پیغام بھیجا کہ پوچھو ابو بکر مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں راضی. ہائے ہائے مقام دیکھیں ان کا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اور ایک اور بڑی پیاری روایت ہے حدیث مبارکہ میں، اس قدر ان کے فضائل بیان کیے گئے، اس قدر ان کے فضائل بیان کیے گئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے. آپ نے صحابہ سے پوچھا آج جنازے میں کس نے شرکت کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں نے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار پھر پوچھا مریض کی عیادت آج کس نے کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں نے. یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ نیک اعمال اکٹھے ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں روزہ، جنازہ اور مریض کی عیادت کا ذکر ہے. مریض کی عیادت کی بھی بہت فضیلت ہے. جنت میں لے جانے والے اعمال دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس میں مریض کی عیادت کے بہت فضائل والی روایتیں نقل کی گئی ہیں. اسی طرح میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے نماز کے احکام کے صفحہ 378 پر
صحیح مسلم کی ہی ایک روایت بیان کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن تک جنازے کے ساتھ رہے، اس کے لیے 2 قیراط ثواب ہے، جس میں کہ ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نفلی روزوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کیا کرو، خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ اب اس حدیث کی شرح میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفر کیا کرو مالدار ہو جاؤ گے، سفر کیا کرو۔ تم راہ خدا کے مسافروں اور جو مدنی قافلوں کے مسافر ہیں، ان سے پوچھو سفر کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ راہ خدا عز و جل کے جو مسافر بنتے ہیں، مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں، ان سے پوچھو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، ان سے پوچھو کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، ان سے پوچھو کیسے کیسے فضائل ملتے ہیں۔ بلکہ آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سن اور پڑھ رہے، اور ان کی برکتوں سے مالا مال آج کے ہفتہ وار اجتماع میں شامل اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس اجتماع میں شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت دی ہے۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہے آقا یہ آپ کی نظر عنایت ہے کہ میں صحابہ کا خادم ہوں، میں اہل بیت کا جو ہے وہ خادم ہوں، صحابہ کا گدا ہوں، منگتا ہوں۔ کہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت دی ہے دعوت اسلامی کے ماحول نے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے مالا مال، اور ان کی طرف سے کی جانے والی محبت کے اظہار سے معطر ایک بڑی پیاری مدنی بہار ہے میرے پاس آپ کے لیے۔ ہم ان سے پیار کرتے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار کی ایک پیاری سی مدنی بہار سنے۔ ایک عاشق رسول، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت کے صفحہ 45 پر یہ ہے مدنی بہار۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اپنے انداز و الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا مدنی قافلہ ناکا کھارڑی بلوچستان پاکستان میں سنتوں کی تربیت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ مدنی قافلے کے ایک مسافر کے سر میں 4 چھوٹی چھوٹی گانٹھیں ہو گئی تھیں، جن کے سبب ان کو آدھا سی یعنی آدھے سر کا درد ہوا کرتا تھا۔ جب درد اٹھتا تو درد کی طرف والے چہرے کا حصہ سیاہ پڑ جاتا، اور وہ تکلیف کے سبب اس قدر تڑپتے کہ دیکھا نہ جاتا۔ ایک رات اس طرح وہ درد سے تڑپنے لگے، ہم نے گولیاں کھلا کر ان کو سلا دیا۔ صبح اٹھے تو حشاش بشاش تھے۔ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل مجھ پر کرم ہو گیا، میرے خواب میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بما 4 یار کرم فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اشارہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کا درد ختم کر دو۔ چنانچہ یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر نے میرا اس طرح مدنی آپریشن کیا کہ میرا سر کھول دیا اور میرے دماغ میں سے 4 کالے دانے نکالے، اور فرمایا بیٹا اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ واقعی وہ اسلامی بھائی بالکل تندرست ہو چکے تھے۔ سفر سے واپسی پر انہوں نے دوبارہ چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا بھائی کمال ہے، تمہارے دماغ کے 4 دانے غائب ہو چکے ہیں۔ اس پر اس نے رو رو کر مدنی قافلے میں سفر کی برکت اور خواب کا تذکرہ کیا۔ ڈاکٹر بہت متاثر ہوا۔ اس ہسپتال کے ڈاکٹروں سمیت وہاں موجود 12 افراد نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں لکھوائیں، اور بعض ڈاکٹر نے اپنے چہرے پر ہاتھوں ہاتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی یعنی داڑھی مبارک سجانے کی نیت کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے مدنی قافلے والوں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 یاروں کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کرم ہو جاتا ہے۔ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، آپ بھی نیکی کی دعوت کو عام کیجئے، نفلی روزوں کا اہتمام کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، اور
مسلمانوں کی خیر خواہی کیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ نے ایک بڑا ہی جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور میں آج کے اس بیان میں چاہوں گا کہ اس میں بہت سارے اوصاف کو جمع کیا۔ سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت مولا مشکل کشا آئے، اور مدینے میں فضا سوگوار تھی، ہر شخص شدت غم سے نڈھال تھا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، یہ پورا وہ حضرت صدیق اکبر کا تاریخی خطبہ آپ سن لیجئے۔ کسی کے ذہن میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہوگا ان کی محبتوں کے بارے میں، وہ وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ ان کی محبتیں، ان کا پیار، اور مولا مشکل کشا کی زبان سے اوصاف صدیق اکبر کا بیان۔ چنانچہ حضرت سیدنا اسید بن صفوان سے مروی ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو مدینے کی فضا میں رنج و غم کے آثار تھے، ہر شخص شدت غم سے نڈھال تھا، ہر آنکھ سے اشک رواں تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پر اسی طرح پریشانی کے آثار تھے جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت تھے۔ سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر جب حضرت صدیق اکبر کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے اور کہنے لگے، آج کے دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ صدیق اکبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین رفیق، اچھے محب، بااعتماد رفیق اور محبوب خدا کے رازداں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں سب سے پہلے مومن، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص، پختہ یقین رکھنے والے، متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ دین کے معاملات میں بہت زیادہ سخی اور اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ آپ کی صحبت سب سے اچھی تھی، آپ کا مرتبہ سب سے بلند تھا، آپ ہمارے لیے بہترین واسطہ تھے۔ پھر مولا مشکل کشا کہنے لگے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انداز خیر خواہی، دعوت و تبلیغ کا طریقہ، شفقتیں اور عطائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح تھیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ اللہ عز و جل آپ کو بہترین جزائیں عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دین متین اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی۔ پھر حضرت علی کہنے لگے، اللہ اپنی رحمت کے شایان شان آپ کو جزا عطا فرمائے۔ جس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو آپ نے اللہ کے حبیب کی تصدیق فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو حق و سچ جانا، ہر معاملے میں آپ کی تصدیق فرمائی۔ اللہ نے قرآن کریم میں آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ فرمانے پھر سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے کہ اے صدیق اکبر، جس وقت لوگوں نے بخل کیا آپ نے اس وقت سخاوت کی، لوگوں نے مصائب و آلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا، لیکن آپ نے اللہ کے حبیب کا کبھی ساتھ نہ چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے بہت زیادہ فیض یاب ہوئے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو ثانی اثنین کا لقب ملا، آپ یار غار ہیں۔ اللہ نے آپ پر سکینہ نازل فرمایا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق و امین اور خلیفہ فی الدین ہیں۔ آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا، آپ نے مرتدین سے جہاد کیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد لوگوں کے لیے آپ سہارا بنے۔ جب لوگوں میں اداسی اور مایوسی پھیلنے لگی تو اس وقت بھی آپ کے حوصلے بلند رہے۔ لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا لیکن آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جب لوگوں میں کمزوری آئی تو آپ نے ان کو تقویت بخشی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں سنبھالا۔ اور پھر حضرت علی کہنے لگے کہ اے صدیق اکبر، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا حق ادا کیا۔ آپ اللہ کے حبیب کے خلیفہ برحق تھے۔ منافقین و کفار کے حوصلوں کو پست
جو ہے وہ منافقین و کفار آپ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے. آپ کفار کو ذلیل کرتے رہے, باغیوں پر آپ نے شدت کی. آپ کفار و منافقین کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے. لوگوں نے دینی امور میں سستی کی, لیکن آپ نے بخوشی دین پر عمل کیا. لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی, مگر آپ نے اعلان کلمہ حق کہا. جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ کی ذات ان کے لیے مینارہ نور ثابت ہوئی. انہوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور کامیاب ہوئے. آپ سب سے زیادہ ذہین, فتین, اعلیٰ کردار کے مالک. آپ سچے تھے, آپ خاموش طبیعت تھے, اور جب وہ آپ دور اندیش تھے, اچھی رائے کے مالک تھے. آپ بہادر تھے اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت تھے. پھر حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے, اللہ کی قسم جب لوگوں نے دین اسلام سے دوری اختیار کی تو سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول کیا. آپ مسلمانوں کے سردار تھے. آپ نے لوگوں پر جو ہے وہ اتنی شفقتیں کی جیسے ایک شفیق باپ اپنی اولاد پر شفقتیں کرتا ہے. پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہنے لگے, جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے قوم کی باغ ڈور سنبھالی. جس چیز سے لوگ بے خبر تھے آپ اسے جانتے تھے, اور جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ نے صبر سے کام لیا. جو چیز لوگ طلب کرتے آپ عطا فرما دیتے. لوگ آپ کی پیروی کرتے رہے اور کامیابی کی طرف بڑھتے رہے, اور آپ کے مشوروں اور حکمت عملی کی وجہ سے انہیں ایسی کامیابیاں عطا ہوئیں جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی. آپ کافروں کے لیے دردناک عذاب اور مومنوں کے لیے رحمت, شفقت اور محفوظ قلعہ تھے. خدا کی قسم آپ اپنی منزل مقصود کی طرف پرواز کر گئے اور اپنے مقصود کو پا لیا. آپ کی رائے کبھی غلط نہ ہوئی. آپ نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا. آپ بہت بہادر تھے, کبھی بھی نہ گھبراتے. آپ جذبوں اور ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے جسے نہ تو آندھیاں ڈگمگا سکیں اور نہ ہی سخت گرج والی بجلیاں متزلزل کر سکیں. پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہنے لگے کہ آپ بالکل ایسے ہی تھے جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا. آپ بدن کے اعتبار سے اگرچہ کمزور نظر آتے تھے لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں بہت زیادہ قوی اور مضبوط تھے. آپ اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتے لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا رتبہ بہت بلند تھا اور آپ لوگوں کی نظروں میں بھی بہت باعزت و باوقار تھے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی تعریف کرتے ہوئے مزید فرمانے لگے کہ آپ نے کبھی کسی کو عیب نہ لگایا, کسی کی غیبت نہیں کی, نہ ہی کبھی لالچ کیا, بلکہ آپ نے لوگوں پر بہت شفقتیں مہربانیاں کی. کمزور و ناتواں لوگ آپ کے نزدیک محبوب اور عزت والے ہوتے. اگر کسی مالدار اور طاقتور شخص پر ان کا حق ہوتا اور انہیں ضرور ان کا حق دلواتے. طاقت اور شان و شوکت والوں سے جب تک لوگوں کا حق نہ لے لیتے وہ آپ کے نزدیک کمزور ہوتے. آپ کے نزدیک امیر و غریب سب برابر تھے. آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مقرب و محبوب وہ تھا جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار تھا. آپ صدق و سچائی کے پیکر تھے. آپ کا فیصلہ اٹل ہوتا. آپ بہت مضبوط رائے کے مالک, حلیم و بردبار تھے. اللہ کی قسم آپ سب سے زیادہ سبقت لے گئے. آپ کے بعد والے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ اپنی منزل و مقصود کو پہنچ گئے. آپ کو بہت عظیم کامیابی حاصل ہوئی. اے یار غار, آپ نے اس شان سے اپنے اصلی وطن کی طرف کوچ کیا کہ آپ کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں اور آپ کی جدائی کا غم ساری دنیا کو رلا رہا ہے. ہم ہر حال میں اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہیں, ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. اے صدیق اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی جدائی کا غم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا غم ہے. آپ کی ذات اہل اسلام کے لیے عزت کا باعث بنی. آپ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا اور جائے پناہ تھے. اے اللہ نے آپ کو آپ کی آخری آرام گاہ اپنے پیارے محبوب کے قرب میں بنا دی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت علی المرتضیٰ دیر تک فضائل صدیق اکبر بیان کرتے رہے. پھر اس کے بعد آپ جب خاموش ہوئے, مجمع پر سناٹا طاری تھا. خاموش تھے لوگ, زاروں کی طرح رونے لگے اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا, اے حیدر کرار, آپ نے بالکل سچ فرمایا, آپ نے بالکل سچ فرمایا.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی. اللہ کی راہ میں آپ نے سفر اختیار کیے، ہجرت کی، اپنا مال خرچ کیا، سب کچھ تن من دھن سے جسے کہا جاتا ہے نا، اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کرتے رہے. اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے وہ ایسے پیار کرنے والے تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب کہتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی سنائن ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. ان کی پیاری زندگی، ان کا خرچ، ان کی قربانیاں. اے محبت رسول میں قربانیاں دینے والوں، یاد رکھو کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربانی دینے والے گھاٹے میں نہیں رہتے. اے سنتوں کی راہ میں سفر کرنے والوں، اے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، اے آقا کی سنتوں کو چہرے پر سجانے والوں، اے امام کے تاج سجانے والوں، اے نماز کی پابندی کرنے والوں، اے حلال روزی کمانے والوں، اے سچ بولنے والوں، اے صدیق اکبر سے پیار کر کے سچ کا سہارا لینے والوں، سنو تم گھاٹے میں نہیں رہو گے. تم صحابہ اور اہل بیت سے پیار کر کے، اللہ کے حبیب سے پیار کر کے، اللہ اور اس کے دین سے پیار کر کے تم خسارے میں نہیں رہو گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قربانیاں دیتے رہے. اور دنیا میں کیا صلہ دنیا نے دیکھا کہ جب محبوب کریم کی بارگاہ میں ان کا جنازہ لا کے رکھا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دروازہ ان کے لیے کھلا اور اندر سے آواز آئی، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. اللہ اکبر. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس محبت کی راہ میں خسارہ نہیں ہے. دنیا کی محبتیں دھوکہ دیتی ہیں، دنیا کی محبت میں بے وفائی، خسارہ، دھوکہ ہو جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم مدینے کی محبت میں خسارہ نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے، پورے عاشقان رسول کی زندگی ہمارے سامنے مثال. عاشق اکبر، صدیق اکبر سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں اس شاخ کی زندگیاں ہمارے سامنے مثال ہے کہ جس نے محبت کی وہ گھاٹے میں نہیں. وہ محبوب جو احد پہاڑ کی محبت کو ضائع نہ جانے دیں، جو پتھروں کی محبت کو ضائع نہ جانے دیں، جو لکڑی کے تنے کی محبت کو ضائع نہ جانے دیں، اپنے غلاموں کی محبت کو کہاں ضائع جانے دیں. اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں شریعت پر چلنے کی، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والا دل عطا فرمائے. ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی زندگی سے جو ہے وہ محبت بھرا درس نصیب ہو جائے اور ہم بھی متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی، دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی سنتیں سیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے. ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے رہا کریں. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہر شب جمعہ مدنی چینل پر براہ راست یہ ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے. آپ اس اجتماع میں مختلف شہروں سے، مختلف مقامات سے یہ ہفتہ وار اجتماع نشر کیے جاتے ہیں. آپ بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں ملیں گی. الحمدللہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں مختلف درود پاک پڑھنے کی بھی ہم لوگ سعادت حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ شب جمعہ کا جو درود ہے، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، وہ موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم.
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. حضرت احمد ساوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو اسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا, یعنی یہ آپ تعجب پر بھی غور کریں کہ صدیق اکبر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کسی کو بٹھایا جانا صحابہ کو تعجب ہو رہا ہے کہ ان سے بڑھ کر قرب کس کو ملتا. اللہ اللہ. بلکہ کوئی خاص موقع تھا, اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری, انشاء اللہ عز و جل بروز ہفتہ 19 اپریل بعد نماز عشاء تقریباً 9:15 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے. اس مدنی مذاکرہ میں عمرہ کے ٹکٹ کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی. قرآن اندازی میں صرف انہی اسلامی بھائیوں کو شامل کیا جائے گا جو اپنے NIC کی کاپی رات 9:30 بجے تک جمع کروا دیں گے. اور آج اجتماع کے بعد تقریباً 9:15 بجے نگران شورا نیپال کے شہر پوکھرا کے سنتوں پر اجتماع میں بیان فرمائیں گے. یہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا بیان. اور ایک اور خوشخبری, بالخصوص ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے بالخصوص اور سب کے لیے بالعموم, کہ 20 اپریل بروز اتوار 2:26 پر نگران شورا شعبہ تعلیم کے تربیتی اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. یہ شعبہ تعلیم کا سنتوں بھرا ایک تربیتی اجتماع ہو رہا ہے. 19 ہفتہ مغرب تا 20
مغرب تک. تو یہ کم بیش 26 گھنٹے کا تربیتی اجتماع ہے، شعبہ تعلیم کے تحت مختلف مقامات پر ہو رہا ہے. یہ مدنی چینل کے ذریعے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہفتے کو اس میں شرکت کریں گے، اور پھر 2:26 پر اتوار کو 2:26 پہ اتوار کو نگران شورا اس شعبہ تعلیم کے تربیتی اجتماع میں سنت مبارہ بیان فرمائیں گے. تو شعبہ تعلیم سے وابستہ تمام اسلامی بھائیوں کو، ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، طلبہ کو، ان سب کو دعوت دے کر ترغیب دلا کے سنتوں برے تربیتی اجتماع میں لائیں. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے تعلیمی شعبوں میں، کالجز، یونیورسٹیز، اداروں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے انشاءاللہ انداز، طریقہ کار اور اس کی جو ہے نا وہ تربیت حاصل کریں گے. مکتبۃ المدینہ کے بھی اعلانات سماعت فرما لیں. مقبول حج کا ثواب، روزی میں بے برکتی کی وجہ، دوسروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں؟ ایصال ثواب کا طریقہ اور اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ اپنے مرحوم عزیزوں اور بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے، خود بھی مطالعہ فرمائیے. اور جن کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے وہ اپنی نیتوں کے اظہار کے لیے زور سے کہیں انشاءاللہ عز و جل. المدینہ العلمیہ کی تصنیف گلدستہ عقائد و اعمال 60 روپے ہدیہ. اور فاتحہ اور ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے یہ بڑا سائز 10 روپے ہدیہ اور جیبی سائز 5 روپے ہدیہ میں ہے. گلدستہ عقائد و اعمال 60 روپے ہدیہ. مدنی مذاکروں کی مدنی بہاروں پر مشتمل رسالہ بد چلن کیسے تائب ہوا اور دیگر 14 مدنی بہاریں 12 روپے ہدیہ. ڈی وی ڈی امیر اہل سنت اور او بی وین 50 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی جانب سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیslami.net پر فیضان صدیق اکبر کے نام سے انٹرنیٹ ریڈیو آن لائن کر دیا گیا ہے. اس انٹرنیٹ ریڈیو پر آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات، مدنی پھول، مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں برے بیانات اور مناقب سننے کی سعادت حاصل کریں گے. مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net وزٹ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، قریب قریب آ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
گنبد خضرا کا تصور باندھ کر کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذکر اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ چکوال پنجاب کے اس ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شامل اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شامل ہیں، اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اے مالک و مولا، دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے تیرے بندے حاضر ہیں مولا، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کے لیے اپنے اس گندے وجود کو تیری بارگاہ میں گھسیٹ لائے مولا، اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری پاک اور بلند بارگاہ میں اٹھا دیے مولا، تجھ سے تیرے فضل و کرم کا صدقہ مانگتے ہیں مولا، تجھے تیرے سارے پیارے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں مولا، تجھے تیرے پیارے نبیوں کا واسطہ دیتے ہیں مولا، تجھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں مولا۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے مولا کریم اگر تو بھی ہمیں نہیں بخشے گا تو ہمیں کون بخشے گا مالک؟ اے مولا اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں پر اے مولا کریم ہماری پکڑ نہ فرما، اے مولا کریم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہو گیا تیری قسم ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمیں ہلاکت و بربادی کے کاموں سے بچا لے۔ اے مولا کریم گناہوں کی عادتیں کہیں ہمیں برباد نہ کر دے۔ ہم نے سن رکھا ہے کئی لوگوں کی موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، چہرے گناہوں کی وجہ سے کئیوں کے بگڑ جاتے، معصیت کے سبب ایمان برباد ہو جاتے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں بری موت سے بچانا، اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچانا، اے مولا کریم ہمیں بربادی سے بچانا، اے مولا ہمیں ہر قسم کی ہلاکت سے بچا، اے مولا ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، اے مالک و مولا ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، اے ہمارے کریم پروردگار ہمیں موت کے وقت اپنے محبوب کے جلوے عطا کر دینا، اے مولا کریم ہمیں مدینہ المنورہ میں ایمان و شہادت کی موت عطا فرمانا، اے مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں ہماری اور
اور ہمارے ماں باپ کی بلا حساب بخشش فرما دے۔ اے مولا پوری امت محبوب کی مغفرت فرما۔ اے مولا بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے عملوں کو باعمل بنا دے۔ صدیق اکبر کے سچ کا صدقہ ہمیں جھوٹ کی لعنت سے بچا۔ اے مولا صدیق اکبر کے تقوی کا صدقہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ اے مولا کریم صدیق اکبر کے خوف خدا کا صدقہ ہمیں بھی خوف خدا میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اس عاشق اکبر کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی محبوب کی خاطر قربانیاں دینے والا بنا۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے، ہمیں نیکیوں سے پیار ہو جائے۔ اے مولا ہماری قبر اپنے محبوب کے جلووں سے منور کر دینا، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ اے مولا اپنے محبوب کی شفاعت سے محروم نہ کرنا، اپنے محبوب کی شفاعت عطا کر دے، اپنے پیارے محبوب کی شفاعت عطا کر دے۔ الہ العالمین ہماری گناہوں کی عادتیں نکال دے مولا، گناہوں کے امراض سے نیم جاں ہوں، پے مصطفیٰ دے شفا یا الہی، پے مرشدی دے شفا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالا، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ صدیق اکبر جن کو قطعی جنتی ہونے کی بشارت مل چکی، مگر ان کے خوف کا یہ عالم کہ وہ تو یہ کہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ حشر کی باتوں کو یاد کر کر کے اے اللہ اے اللہ، لیکن ہم تو دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن اس کے باوجود دل اس قدر غفلت میں پڑ گیا، اس قدر غفلت میں پڑ گیا، نہ موت کی فکر، نہ قبر کی یاد، نہ آخرت کی فکر۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ اے اللہ کریم ہمیں دنیا کے ان ہسپتالوں میں سڑکوں پہ موت نہ آئے، موت آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں موت آئے، مدینے میں موت آئے، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے۔ تھوڑی سی رہ گئی ہے، مدینے گزارتے، آخری عمر ہے، کیا رونق ہے دنیا دیکھو، آخری عمر ہے، کیا رونق ہے دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، مدینے گزار دے، ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں بادے سنبھالے چل اڑا کر ان کے کوچے میں، ہمیں بادے سنبھالے چل اڑا کر ان کے کوچے، وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کوئی اسباب پیدا کر دے مولا، اسی سال ہمیں حج کی سعادت مل جائے، مدینہ پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم اس وقت یہ دعا میں چکوال کے اجتماع میں شرکا بھی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اپنے دلوں کی مرادیں لے کر نہ جانے کہاں کہاں دعا میں شامل ہے مولا، ان سب کی دعائیں قبول فرما لے مولا، مریضوں کو شفا دے دے، ہمارے بیماروں کو تندرستی دے دے مولا، در در کی ٹھوکروں سے بچا لے، اے مولا مریضوں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر دے، جو بے جا مقدموں میں الجھ گئے انہیں مقدمات سے رہائی عطا کر دے، اے مولا بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، اجڑتوں کو بسا دے، اے اللہ کریم گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، جن پر قرضے کا بوجھ چڑھ گیا قرضوں سے رہائی عطا کر دے، الہ العالمین سب کے گھر بار جان مال عزت آبرو ایمان اولاد کی
حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے پیارے وطن کو دہشت گردی، تخریب کاری اور دشمنوں کی میلی نظروں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، الہ العالمین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کی بنائی ہوئی پیاری تحریک دعوت اسلامی کا ہمیں خوب مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہماری آج کی اس دعا اور تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا۔ رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا